حضرت دیکھیں مجھے جہاں تک میری نالج ہے وہ یہ ہے کہ آپ خطابت پہ بھی اتنا آسانی سے نہیں آئے. آپ کو بڑا جو ہے نا وہ بائی فورس لایا گیا ہے. آپ کہتے تھے نہیں بھائی میں دیگر محافل میں تقریر کے لیے میں نہیں جاؤں گا اور جو ہے نا میری دیگر معاملات سے توجہ ہٹ جائے گی, تدریس کا جو سلسلہ ہے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت آپ کس طرح آخر مائل ہوئے خطابت پر پبلکلی, اور سیکنڈ یہ ہے کہ کیا باقاعدہ اس کی تربیت آپ نے حاصل کی اس فن کی, کیونکہ خطابت جس طرح آپ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ بھائی واقعی جو ہے نا آپ کو بڑے اچھے انداز سے آپ کو تربیت دی گئی ہے اس حوالے سے. تو میں چاہوں گا یہ ضرور بتائیں کہ تربیت کیا آپ نے حاصل کی ہے اور خطابت میں آپ کی انسپریشن کون ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خطابت تو نہ کوئی میرا یہ پروفیشن ہے اور نہ ہی یہ کوئی کمرشل ذریعہ ہے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ خطابت کے میدان میں لائے گئے, یا سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں اس وقت خطابت کے لیے کھڑا ہوا جب ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی. اللہ, یعنی پہلی جماعت میں تھا, اعدادیہ میں. اچھا. اور شاید اپنی لکھی ہوئی ادھر ادھر سے نکالی ہوئی اساتذہ کرام کی بڑی محنتیں تھیں. تو انہوں نے جس طرح سے ہمیں جو دارالعلوم کی بزم ہوا کرتی تھی اس میں کھڑا کیا, اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ اچھا نکھار آتا ہی چلا گیا. اور جب ابھی میری چھوٹی عمر تھی تبھی جو ہے مجھے محافل میں لے جایا گیا, اسٹیجوں پر کھڑا کیا گیا. تو یوں سمجھ لیں کہ تقریباً میں 14 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر سے تقریر کر رہا تھا, جبکہ چھوٹی سی عمر ہوتی ہے. بہت بڑی بات. اور پھر ممبئی کی سرزمین پر محرم کے 10 روزہ مجالس کی تقریریں بھی میری عمر کی 16 یا 17 سال کی عمر. اچھا. اللہ. اور کرتا رہا اور آج تک جو ہے ایسی کوئی باضابطہ ٹریننگ نہیں لیا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی تربیت ہوئی ہے. بس اتنی بات ہے کہ آج بھی جو بولتا ہوں, جو مجھ پر بیتتی ہے یا دل میں جو آتی ہیں, یہی چیزیں سامنے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. باضابطہ پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں کرتا. سبحان اللہ. حضرت آپ کی تقاریر کافی ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت شاندار تیاری کرتے ہیں, کئی گھنٹوں اس پہ صرف کرتے ہوں گے. مصروفیات تو بہت رہتی ہیں اور اتنی تسلسل کے ساتھ آپ کے مختلف ٹاپکس پر موضوعات پر تقاریر آتی ہیں, تو اتنی تیاری کب کر لیتے ہیں حضرت؟ نہیں, یہ بھی بات درست نہیں ہے. اتنا وقت صحیح پہ ملتا نہیں ہے اور نہ ہی گھنٹوں اس پر لگاتے ہیں. اللہ اکبر. جو پڑھائی کیا ہوا ہے یا مطالعے میں جو چیزیں ہیں وہ سب کو ذہن میں جمع کر لیتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جمعہ وغیرہ میں مائک پر جانے تک کا بھی موضوع کا خیال نہیں ہوتا, قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس کے بعد پھر اس پر گفتگو کرتے رہے. لیکن ایک چیز کا التزام میں رکھتا ہوں ہمیشہ کہ موضوع سے نہ ہٹا جائے, اس پر فوکس کیا جائے. یہی لوگوں کے لیے بہت اچھا بھی ہوتا ہے اور اٹریکٹیو بھی اسی چیز پر ہوتے ہیں. تو اس چیز کا میں ہمیشہ خیال رکھتا ہوں کہ موضوع سے نہ ہٹا جائے, اور باقی اس کے سلسلے میں مواد جو کچھ بھی ہمارے مطالعے میں رہتا ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں. باقی تقریر کے لیے یا خطابت کے لیے کوئی باضابطہ تیاریاں اس طرح سے نہیں. اللہ اکبر. ویسے حضرت آپ نے ایک بات کہی کہ مائک پر جانے تک نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی کیا گفتگو کرنی ہے. ویسے بعض خطبہ کا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی تیاری سے نہیں آئے جب وہ بغیر تیاری کے آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ میرا دل تو نہیں مان رہا, کیونکہ جو شاندار آپ گفتگو فرماتے ہیں اور جتنی کمال کی گفتگو فرماتے ہیں کوئی بھی یہ بات نہیں مانے گا. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ جن پر کرم ہوتا ہے نا, اللہ اکبر. اور پھر وہی والی بات ہے کہ ساری زندگی پڑھا ہے, پڑھایا ہے الحمدللہ, اور کتنی کم عمری سے ہی آپ نے خطاب کرنا شروع کر دیے, اور باضابطہ طور پر ماشاءاللہ محرم کے 10 دنوں تک خطاب کا سلسلہ رہا. ویسے حضرت آپ جو خطاب کرتے ہیں واقعی لگتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کر کے ہی اور بہت وقت لگا کر ہی آپ تیار کر کے آتے ہوں گے. بہرحال اس کے باوجود بھی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے, کمال کمال. اللہ تعالیٰ آپ کے یہ چیز جو ہے میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اور نہ ہی اس میں میری کوئی اپنی فضیلت ہے کہ اس طرح کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کثیر مصروفیات کی وجہ سے وقت کی قلت بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, شروع میں ہی میں نے کہا کہ خطابت میرا پیشہ نہیں ہے. واہ. اور نہ ہی میں کوئی پیشہ ور مقرر ہوں. آج بھی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میں وہ جلسے جلوس والا یا پروگراموں والا خطیب نہیں تھا, لیکن بزرگوں کی
حکم سے، ان کے حکم سے میں اس میدان میں اتر آیا، ورنہ میں درس و تدریس کا زیادہ شائق ہوں۔ سبحان اور مسجد میں بیٹھ کر کے تفسیر قرآن کرنا یا پھر لوگوں کو نجی محفل میں ٹرین کرنا، یہ میں زیادہ پسند کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اور وہ جس کام کے لیے ہم سب کو منتخب فرمائے اس پر راضی برضا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک خوبصورت بات شیئر کروں آپ سے کہ پہلی مرتبہ مجھے جو آپ کو سننے کا شرف ملا تھا وہ میرے والد گرامی نے کہا کہ بیٹا ان کو سنا ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ بولا ان کو سنیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو میرے والدین الحمدللہ بہت شوق سے حضرت آپ کے خطابات سنتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت اور لمبی زندگی عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔